اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وقال تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. ربیع الاول شروع ہونے کے بعد سے ہمارا جو عنوان چل رہا ہے وہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ. بارہا کہہ چکا ہوں اور اب بھی ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں، دین کی جو بھی بات ہے وہ سیرت ہی ہے. ہم میں سے بعض وہ لوگ ہیں
جو سیرت کے متعلق یہ سوچتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ کی جوانی اور آپ کے معجزات اور آپ کا حسن، ان عنوانوں پر اگر کوئی بات کرتا ہے تو یہی سیرت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور عنوان پر بات ہو تو اسے سیرت نہیں سمجھتے۔ جبکہ شریعت کا ہر عنوان سیرت ہے۔ شریعت کا ہر مضمون سیرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایسی باریک باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے، سیرت کا عنوان بحر بیکرا ہے۔ وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ بولتے جائیں بولتے جائیں بولتے جائیں، بولنے والوں کی عمر ختم ہو جائے گی لیکن سیرت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ایک ہے عقیدت اور ایک ہے حقیقت۔ آدمی عقیدت میں جو چاہے کہہ دیتا ہے، اسی لیے بعضوں نے کہا کہ عقیدت کو آنکھ نہیں ہے، عقیدت اندھی ہوتی ہے، لیکن حقیقت کی آنکھ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ایک ہے عقیدت اور ایک ہے حقیقت۔ عقیدت میں آدمی جو چاہے کہہ سکتا ہے، کہہ لیتا ہے، کہا ہے، لیکن حقیقت میں آدمی کو بے لگام اور آزاد کہنے کی اجازت نہیں ہے، اتنا ہی کہے گا جتنی حقیقت ہے۔ مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو۔ شیواجی نگر سے لے کر میں گوری پاڑلیا مسجد عمر فاروق کو 2 ویلر میں آیا، یہ حقیقت ہے۔ محبوب مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، انہوں نے عقیدت میں کہہ دیا کہ مولانا اڑ کر آئے۔ وہ ان کی محبت ہے، جو چاہے کہہ سکتے ہیں۔ عقیدت صحیح بھی ہو سکتی ہے کہ عقیدت غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت غلط نہیں ہو سکتی، حقیقت صحیح ہی ہوتی ہے۔ اب محبوب کا یہ کہنا کہ مولانا اڑ کر آئے، بکرامت آئے، یہ عقیدت ہے ان کی، لیکن حقیقت کیا ہے؟ میں 2 ویلر سے آیا۔ عقیدت غلط ہو گئی لیکن حقیقت صحیح رہ گئی۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے نا، اس کے بارے میں جو چاہے کہتا ہے۔ لیکن یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ عقیدت پر مبنی نہیں، آقا کی زندگی کا ایک ایک گوشہ، آقا کی زندگی کا ایک ایک عنوان، آقا کی زندگی کا ایک ایک مضمون، ایک ایک باب عقیدت کے ساتھ ساتھ حقیقت پر مبنی ہے۔ اسی لیے علماء کرام بڑے چیلنج کے ساتھ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج تک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق نہ کسی سے ادا ہوا، نہ آئندہ کسی سے ادا ہوگا۔
یہ مسلم اور حقیقت ہے. یہ جتنا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق، آدمی کہتا رہے گا کہتا رہے گا کہتا رہے گا. اسی لیے لکھنے والوں نے بڑی بڑی ضخیم، گہری، موٹی، ہزاروں صفحات کی کتابیں لکھی. جب ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ کتاب کی تکمیل سے پہلے ہماری زندگی کی کتاب بند ہونے والی ہے، تو انہوں نے سیرت کا حق ادا کرنے کی کوشش محبت کے راستے سے کرتے ہوئے یہ کہہ کر دنیا سے چلے گئے کہ پیغمبر، آپ کی سیرت اس سے زیادہ کیا بیان ہو سکتی ہے کہ اس پوری کائنات میں اگر اللہ تبارک و تعالی کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو اے پیغمبر وہ آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے، 7 سمندر کے پانی کو اگر سیاہی بنائی جائے، انک بنا دیا جائے. آ رہی بات سمجھ میں؟ 7 سمندر کا مطلب کیا؟ سمندر کے 7 حصے ہیں. ویسے تو پورا سمندر ہی ایک ہے. زمین میں 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ خشکی ہے، سوکھی جگہ جسے زمین کہتے ہیں. 7 سمندر کو سیاہی بنائی جائے، انک بنا دی جائے، اور دنیا کے جتنے درخت ہیں ان تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف لکھنا شروع کرے، تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. سورہ لقمان کی آیت ہے، ما نفدت کلمات اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا حق ادا نہیں ہوگا اگر 7 سمندر سیاہی بھی ختم ہو جائے. ایک عاشق نے ایک جگہ پر لکھا ہے 7 سمندر سیاہی 7 مرتبہ ختم ہو جائے تب بھی حق کی تعریف ادا نہیں ہوگی. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ایک عاشق خدا و عاشق رسول گزرے ہیں. نام کیا ہے؟ سلطان باہو. نام ان کا سلطان تھا، تھے بھی وہ دین کے عنوان پر سلطان. باہو کیا مطلب؟ وہ اللہ کا ذکر ہو سے کرتے تھے، اس لیے ان کا نام سلطان باہو پڑ گیا. اللہ کا ذکر کرنے کے کئی طریقے ہیں. اس میں صریح کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، اس میں ضمیر اور اشارے سے اللہ کا ذکر کرو. اس میں صریح کسے کہتے ہیں؟ صاف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے لو، اللہ اللہ اللہ، اسے کہتے ہیں اس میں صریح. اس ذکر کا اثر بھی قلب پر پڑتا ہے. ایک ہے اشارے سے اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کو یاد کرنا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ولایت کے مقام پر پہنچنے کے بعد عارف کو، عارف کا تو یہاں کون بھی عارف بیٹھا ہے نا، انہیں نہیں، تصوف کی اصطلاح میں عارف کہتے ہیں خدا کو پہچاننے والا. عارف کسے بولتے ہیں؟
آپ اشتہارات دیکھے ہوں گے، سیرت کے، مدرسے کے جلسوں کے اشتہارات دیکھے ہوں گے، کسی اللہ والے کو جب بلایا جاتا ہے تو ان کا نام لکھتے ہیں، کوئی صوفی وقت ہوتا ہے تو ان کے نام کے شروع میں عارف باللہ لکھتے ہیں۔ حضرات علماء اور اردو پڑھنے والے علماء کے بیان کے متلاشی اور منتظرین اشتہارات پڑھتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ حضرت علام، مفسر قرآن، محدث کبیر، فقیہ وقت و زمان، عارف باللہ یہ لفظ لکھتے ہیں، شیوخ کے لیے لکھتے ہیں عارف باللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اشتہارات پڑھتے ہی نہیں ہیں نا، جلسوں کی اشتہارات اب تو چھپتے بھی نہیں ہیں اور پڑھتے بھی نہیں ہیں ہم لوگ۔ ایک لفظ لکھتے ہیں عارف باللہ، اللہ کو پہچاننے والا، عارف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور تصوف کے راستے میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی، ایسے اللہ کے بندے کو عارف کہتے ہیں۔ عارف کا جو ذکر ہوتا ہے نا وہ اس میں صریح کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اشارہ سے ہوتا ہے، ہو۔ جب تعلق قریب کا ہو جاتا ہے اور سامنے والے کے مقام و مرتبے کو پہچان لیتے ہیں تو قریب رہنے والا چھوٹا سامنے رہنے والے کو ادب اور اشارے سے یاد کرتا ہے۔ اور میں اس کی عام مثال دیتا ہوں، دنیا میں کئی قسم کے رشتے ہیں میرے دوستوں، بھائی بھائی کا رشتہ ہے، دوست دوست کا رشتہ ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہے، ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ہے، اولاد اور ماں باپ کا رشتہ ہے، استاد اور شاگردان کا رشتہ ہے، شیخ اور مریدین اور متوسلین اور متعلقین کا رشتہ ہے، رعایا کا حاکم کے ساتھ رشتہ ہے، سب اپنی جگہ پر، لیکن سب سے دنیا میں جتنے رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں ان تمام رشتوں میں سب سے قریب ترین رشتہ کون سا ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ انتہا درجے پر قریب کا رشتہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو لباس سے تشبیہ دی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم یعنی مرد تم عورتوں کے لباس اور عورتیں مردوں کے لباس ہیں۔ اور اس رشتے کو لباس سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ جسم سے قریب رہنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ لباس اور جسم کے بیچ میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے منڈت بھی ہلاو رہے واہ، کس کی بھی شادی چھوئی نہیں کیا؟ انکل کا مسلک پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کا کرنا یہ ہے، مسلمانوں پر الزام لگا کر، حالانکہ وہ الزام نہیں، حقیقت بھی ہے کچھ باتیں۔ مسلمان دو تین چار شادیاں کرتے بول کر ساری دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی نفرت بھرنے کا نتیجہ آج بھرنے والے بھگت رہے ہیں۔ انہی کے دھرموں کے اندر دو تین شادیوں کا رواج شروع ہو چکا ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے وہ بھی کیا طریقہ اپنا رہے ہیں۔ مسلمان 2 شادی کرتا ہے اجازت ہے، 3 شادی کرتا ہے اجازت ہے، کرنا ضروری نہیں، واجب نہیں، فرض نہیں، سنت مؤکدہ نہیں، حالات سازگار ہے، انصاف کی اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو عورتوں میں سے جس کو تم پسند کرتے ہو۔ نکاح میں پسند کا بڑا دخل ہوتا ہے، بیچ میں بات شروع ہو گئی ہے، اس لیے 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ نکاح میں پسند کا بڑا دخل ہوتا ہے، اگر ہمارے بچے کہیں شادی کرنے پہ تیار نہیں ہیں تو پھر ان پر زبردستی ان کا نکاح نہ کرو، یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔
میں بات دے ڈالی، یہ سب ضروری نہیں ہے۔ بچے جب شادی کے لائق ہوتے ہیں، صراحتاً نہ صحیح، کنایتاً، اشارتاً، ان سے ان کی مرضی کو طلب کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر مجاہد کا نکاح ہونا ہے، کہیں لڑکی پسند آئی ہے تو دوست احباب، ان کے رشتہ دار، خلیرے، ممیرے، پھپھیرے، بھائیوں کے ذریعے سے مجاہد تک بات پہنچا کر، دیکھ بات تمہارے ابا امی وہاں شادی کرنے کا ارادہ کر رہی، کیا بات تمہیں پسند ہے کیا؟ اس طریقے سے معلوم کر لینا، کیونکہ ما طاب لکم من النساء، ما طاب لکم، جس کو تم پسند کرتے ہو ان عورتوں سے تم نکاح کرو۔ شادی میں پسند کا بڑا دخل ہوتا ہے، اور شریف لوگ جب پسند کرنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتے تو وہ اپنی پسند کا اختیار بھی اپنے ماں باپ کے سپرد کر دیتے ہیں، باپ کے سپرد کر دیتے ہیں، ماں کے سپرد کر دیتے ہیں کہ تمہاری پسند اماں جان ہماری پسند ہے، ابو تمہاری پسند ہماری پسند ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر 25 سال کے عرصے تک آپ نے ہمارے کہے بغیر کوئی ایسی چیز نہ کھلائی جو ہمارے پسند کے خلاف ہو، کوئی ایسی چیز نہ پلائی جو ہمارے پسند کے خلاف ہو، کوئی ایسی چیز نہیں پہنائی جو ہمارے پسند کے خلاف ہو۔ 25 سال سے جو ماں باپ ہمارے پسند کا خیال کرتے ہیں، پوری زندگی کے انتخاب میں کیا ہمارے پسند کا لحاظ نہیں رکھیں گے؟ نوجوانوں سمجھو اس بات کو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جن عورتوں کو تم پسند کرتے ہو ان سے نکاح کرو۔ قرآن نے اجازت دی ہے، مثنی و ثلاث و رباع۔ عارف پر بات آ گئی ہے تو سمجھانے کے لیے ذرا گہرائی میں اتر رہا ہوں، عارف پر بات آ گئی ہے تو سمجھانے کے لیے گہرائی میں اتر رہا ہوں۔ 2 سے شادی کرو، 3 سے شادی کرو، 4 سے شادی کرو۔ 2 سے کہ تو 2 کو جمع بھی نہیں کرنا، ملٹی پلے بھی نہیں کرنا، 2 سے شادی کرو، 2 4۔ 2 ایک ایسا عدد ہے جسے جمع کریں گے کہ ملٹی پلے کریں گے، نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔ 2 اور 1 کے علاوہ دوسرے جتنے عدد ہوتے ہیں ان تمام کو جمع کریں گے تو ایک نتیجہ نکلتا ہے، ضرب کریں گے تو ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ اسکول میں، کالج میں پڑھنے والے، میتھس سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس اور طلبہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو پڑھے لکھے ہیں دنیا کے اعتبار سے میرے اس گرامر کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہوں گے۔ سمجھ رہے نوجوانوں؟ تمہیں سمجھ کر پریشانی، یہ مولوی صاحب کو کیسا معلوم بول کر؟ جہاں تمہارے اسکولوں کا حساب و کتاب ختم ہوتا ہے، میرے رب کی قسم وہاں مدارس میں پڑھنے والے علماء و طلباء کا حساب و کتاب شروع ہوتا ہے۔ کبھی آؤ ہمارے پاس بیٹھو، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے مدارس عربیہ میں حساب و کتاب بھی پڑھاتے ہیں۔ حساب کے بغیر تو شریعت نامکمل ہے۔ زکوٰۃ کا حساب لگانے کے لیے حساب کا پڑھنا ضروری ہے۔ اوقات الصلاۃ اور سمت قبلہ کا فن حاصل کرنے کے لیے حساب کا پڑھنا ضروری ہے۔ پراپرٹیوں کی تقسیم کرنے کے لیے حساب کا پڑھنا ضروری ہے۔ اور ہمارے حساب کتاب کو اگر ہمارے اس زمانے کے نوجوان دیکھ لے جو اسکولوں میں پڑھ چکے ہیں اور پڑھنے والے ہیں تو مجھے اندیشہ ہے کہ قریب ہے کہ وہ بے ہوش ہو جائیں۔ کئی
میں فخر نہیں کرتا. قرآن پاک کا ایک صفحہ بتاتا ہوں، دیکھیے آپ، اگر نظر آ جائے تو فبیہا، ورنہ قرآن پاک کھول کر دیکھ لینا. 4 پارہ 4 سورہ 3 صفحہ. اس صفحے میں صرف 2 آیات ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ إِلَى آخِرِ الْآیَةِ. یہ 2 آیات ہیں. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اولاد، ماں باپ، بھائی بہن اور رشتہ داروں میں پراپرٹی تقسیم کرنے کا پورا حساب داخل کر دیے. یہی تو خدا کی قدرت اور قرآن کا معجزہ ہے. 2 آیات میں پورے رشتہ داروں میں کس حیثیت اور کن اوقات میں پراپرٹی کس کو کتنی دی جائے گی، صرف قرآن پاک کی ان 2 آیات میں پورا حساب آ گیا. اور ایک حدیث میں آقا نے فرمایا، علم فرائض، جو میراث وراثت کا جو علم ہوتا ہے نا، اس کا سیکھنا فرض ہے، تاکہ تقسیم کرتے وقت قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیوی کو کتنا ملے گا، بچوں کو کتنا ملے گا، ماں باپ اگر حیات ہے تو کتنا ملے گا، صرف ماں اگر زندہ ہو تو کتنا ملے گا، بہنوں کو کب اور کن صورتوں میں کتنا ملے گا، باپ شریک بہنیں ہیں، ماں اگر کوئی اور ہے تو ان بہنوں کو کتنا ملے گا، ماں شریک بہنیں اور بھائی ہیں، باپ اگر الگ ہو تو کتنا ملے گا، ایک بیوی ہو تو کتنا ملے گا، 2 بیویاں ہو تو کتنا ملے گا، 3 ہو تو کتنا ملے گا، 4 کی 4 باحیات ہو تو کتنا ملے گا. یہ تمام حساب ان 2 آیات کے اندر میرے رب نے اتار دیا ہے. اور حساب کا تعلق شریعت سے بڑا گہرا ہے. ایسے باریک باریک حساب ہیں جسے آپ کبھی اپنے کالجوں میں وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے. ہمارے انکل آج کل تعلیمی پالیسی بنانا چاہ رہے ہیں، اور یہ کیا پالیسی ہے، اور یہ کیا بل ہے، یہ کیا سازش ہے، یہ کیا ایجنڈا ہے. ملک میں 80% ہندوستانی، میرے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے بھائی کیوں نہ ہو، جانتے نہیں. اور مسلمانوں میں 90% سے 98% مسلمان قریب میں جو تعلیمی بل پاس ہوئی ہے، پالیسی بل پاس ہوئی ہے، اس کی حقیقت اور اس کی سازشوں کو جانتے نہیں. میں ترتیب سے چلوں تو ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. میں بارہا کہا کرتا ہوں ہمارے نوجوانوں سے، یہ واہیات موبائلوں میں دیکھنا چھوڑو، صبح سویرے اٹھو، تہجد اگر قسمت میں ہو تو ادا کرو، اگر نہیں ہے تو فجر کی فرض تو مجھ پر اور آپ پر، پوری امت مسلمہ پر فرض ہے. پڑھو فجر، اس کے بعد اللہ کا ذکر کرو، قرآن پاک کی کچھ سورتیں پڑھو، اس کے بعد اخبارات اٹھاؤ، صحیح اخبار ہو کہ غلط اخبار ہو، یا اخبار میں سچی خبریں ہیں کہ جھوٹی خبریں ہیں، کچھ تو نالج اپنے اندر رکھو. ہمارے بنگلور شہر میں کیا ہوا، ہمارے ریاست کرناٹک میں کیا ہوا، ہمارے ملک بھارت اور ہندوستان و انڈیا میں کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے، پڑوسی ریاستوں میں کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، اور ساری دنیا کے اندر منفی پہلو کیا ہے، مثبت پہلو کیا ہے، ان تمام چیزوں کا علم رکھو. کبھی آپ کو کسی خبر سے قدرت نظر آئے گی، کبھی آپ کو
کسی خبر سے قرآن کا معجزہ نظر آئے گا، کبھی آپ کو کسی خبر سے میرے نبی کی پیشین گوئی نظر آئے گی، کبھی آپ کو کسی خبر سے اسلام کی صداقت و امانت نظر آئے گی، کبھی آپ کو کسی خبر سے کسی فرعون کے ذلیل ہونے کا نتیجہ ملے گا، کسی نمرود کے ذلیل ہونے کا نتیجہ ملے گا۔ اسلام کو مٹانے والوں کا حشر کیا، آپ کو یہ خبر بھی مل جائے گی۔ قرآن کو مٹانے والوں کا حشر کیا، یہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ موبائل کے واہیات میں اور گندی فلموں میں، یوٹیوب میں، آئی پی ایل اور کرکٹ میچوں میں اور دوسرے واہیات پروگراموں میں اپنی جوانیوں کو، اپنے وقتوں کو برباد کر کے اتنے بے خبر ہو گئے کہ تم کو نہیں معلوم کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، یورپ ممالک میں کیا ہو رہا ہے اور دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے، حتیٰ کہ تم کو اے نوجوانوں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ تمہارے گھر کی گلی کے اندر کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے، اس سے بھی بے خبر ہو چکے ہو تم۔ تعلیمی پالیسی بنا رہے ہیں ہمارے ملک کے وزیر اعظم، وہ ہم کو دشمن سمجھتے ہیں، وہ ان کا ظرف ہے، وہ ان کی مینٹالٹی ہے۔ غور سے سنو، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، تمہارے ذریعے سے میں ملک کے کونے کونے تک بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ جمعے کے موقع پر قرآن اور حدیث کی روشنی سے حالات کو سامنے رکھ کر میں کونے کونے تک، ہر چھوٹے اور بڑے تک پیغام پہنچانے کی پوری کوشش اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر امید رکھتے ہوئے کرتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک کے وزیر اعظم اس ملک کے علماء کو اور اس ملک کے مسلمانوں کو اور اس ملک کے مدارس کو اور اس ملک کے مساجد کو دشمن اور دہشت گردی کے اڈے سمجھتے ہیں تو وہ ان کا ظرف اور وہ ان کی مینٹالٹی ہے۔ اسے کیا کریں گے؟ اگر یاسین مجھے کالا سمجھ رہا ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، یاسین کی نگاہوں کا قصور ہے۔ یا تو یہ تعصب سے مجھے کالا کہہ رہا ہے، یا تو اس نے ایسا بےہودہ چشمہ پہنا ہے جس کی وجہ سے اس کے نگاہوں میں میرا چہرہ کالا نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت وہ ہے جو میں ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ مسجدوں کو دہشت گردی کے اڈے کہے، مدرسوں کو دہشت گردی کے اڈے کہے، علماء کو آتنکواد کہے، مسلمانوں کو دہشت گرد کہے، یہ ان کی نگاہوں کا فطور ہے، وہ ان کی مینٹالٹی ہے، وہ ان کا ظرف ہے، وہ ان کی سوچ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ مسجد اللہ کے گھر ہے، مدرسے جگت گرو پروفٹ محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہیں۔ علماء انبیاء کے بطور خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اور یہ مسلمان امن پرست ہے، اس کی گھٹی میں امن کا پیغام ڈالا گیا ہے۔ اگر وہ ہم کو دشمن سمجھتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم اپنا چشمہ اتارو، اپنی نگاہ بدلو، اپنا ظرف بدلو، اپنی سوچ بدلو، ہمیں دل کی گہرائیوں سے دیکھو۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، تعلیمی پالیسی بنانا چاہتے ہیں نا، ایک مرتبہ علماء کے ساتھ بیٹھ کر مودی انکل آپ تعلیمی پالیسی پر بحث کرو، آپ کو ایسے فارمولے ملیں گے، آپ کو ایسے مشورے ملیں گے، آپ کو ایسے باتیں ملیں گے، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ وہ پالیسیوں کی ضرورت تو مدرسوں کو نہیں ہے، مدرسے کے لیے کسی پالیسی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مدرسوں کو ایسے پالیسیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارا پہلے سے کہنا تھا، اب بھی کہنا ہے، آئندہ بھی ہمارا یہی کہنا رہے گا۔
مدرسوں کو کسی پالیسی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مدرسے اس سے اعلیٰ، اس سے اولا، اس سے اکمل، اس سے اجمل، اس سے احسن، اس سے افضل، اس سے بہتر پالیسیوں سے چلے ہیں، اور الحمدللہ قیامت کی صبح تک چلتے رہیں گے۔ اور مدرسے میں پڑھنے والے بچے جہاں اللہ کے ہوتے ہیں، جہاں رسول اللہ کے ہوتے ہیں، وہاں ماں باپ کے بھی ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے بھی ہوتے ہیں، دیش کے بھی ہوتے ہیں، امن کے بھی ہوتے ہیں، صداقت کے بھی ہوتے ہیں، امانت کے بھی ہوتے ہیں، پیار کے بھی ہوتے ہیں، محبت کے بھی ہوتے ہیں۔ مدارس عربیہ کو کسی قسم کی پالیسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی بل کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کے قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ پالیسیوں کی اگر ضرورت ہے تو کانوینٹوں کو پالیسیوں کی ضرورت ہے، اور یونیورسٹیوں کو پالیسیوں کی ضرورت ہے، کالجوں کو پالیسیوں کی ضرورت ہے۔ اور میں ڈنکے کی چوٹ میں اس مہان ملک کی دھرتی کی محبت سینے میں بسا کر کہنا چاہتا ہوں، وہ تمہاری پالیسیاں نہیں جناب، ہماری پالیسیوں کی ضرورت ہے۔ مدرسوں کو، اسکولوں کو، کالجوں کو، پرائمریز کو اور کانوینٹ کو کیسی پالیسیوں کی ضرورت ہے؟ ایسی پالیسی کی ضرورت ہے جس پالیسی سے بچہ ماں کو پہچان لے، جس پالیسی سے بچہ باپ کو پہچان لے، جس پالیسی سے پڑھنے والی بچی شادی کے بعد اپنے شوہر کو پہچان لے، جس پالیسی سے پڑھنے والا بچہ شادی کے وقت دہیج کیا ہے اسے سمجھ جائے، شادی کے بعد بیوی کو پہچان لے، شادی کے بعد اپنے بچوں کو پیدا کرنے کا طریقہ جان لے، ان کی تربیت جان لے۔ تعلیمی پالیسی اگر وقت کے وزیر اعظم دارالعلوم دیوبند سے مشورہ کر لیتے، ندوۃ العلماء لکھنؤ سے مشورہ کر لیتے، مولانا مفتی ابو القاسم بنارسی دامت برکاتہم سے مشورہ کر لیتے، حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم سے مشورہ کر لیتے، مسلم پرسنل لا بورڈ سے مشورہ کر لیتے، اور جمعیت علماء ہند سے مشورہ کر لیتے، رب کعبہ کی قسم تمہیں صرف تعلیمی پالیسی کی بات ہی نہیں ملتی، تربیت کی پالیسی کی بات بھی مل جاتی۔ صرف تعلیم سے کوئی اعلیٰ نہیں ہوتا، تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے کسی انسان کے زندہ رہنے کے لیے جسم کے ساتھ اس کی روح کا ہونا ضروری ہے، روح ہو جسم نہ ہو تب بھی ناقص ہے، جسم ہو روح نہ ہو تب بھی ناقص ہے، تعلیم ہو تربیت نہ ہو تب بھی ناقص، تربیت ہو تعلیم نہ ہو تب بھی ناقص ہے۔ آج ساری دنیا تعلیم اور ایجوکیشن پر زور لگا رہی ہے، ایجوکیشن پر زور لگا رہی ہے، تربیت پر کوئی زور نہیں دی رہی ہے۔ دنیا کا کوئی ملک تربیت پر اتنا زور نہیں دے رہا ہے۔ کان کھول کر سن لے، ہمارا ملک ہو کہ دوسرے ممالک، تعلیم کے ساتھ تربیت کی سخت ضرورت ہے، اور یہ دو چیزوں کا سنگم خدا وحدہ لا شریک کی قسم کہیں ملتا ہے تو وہ محمد کے گھر مدارس عربیہ میں ملتا ہے۔ کہیں ملتا ہے تو کہاں ملتا ہے؟ مدارس میں ملتا ہے۔ تعلیم بھی دیتے ہیں مدرسوں میں، تربیت سے آراستہ بھی کرتے ہیں مدارس عربیہ میں۔ غرض بات لمبی ہو جائے گی، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ نوجوانوں، مسلمانوں، روزانہ ساری دنیا کا مطالعہ کرو۔ تب اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ اخبار پڑھ لو، صحیح اور غلط خبریں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اپنی جگہ پر تمہارا ضمیر اللہ کے سجدوں کے بعد، اس کے دربار کے خیام کے بعد، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے بعد، ذکر کے بعد تمہارا ضمیر فیصلہ کرے گا کون سی خبر صحیح ہے اور کون سی خبر غلط ہے۔ آگے بڑھ جانا، ہم بھی اخبار پڑھتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے علماء کا ضمیر بتا دیتا ہے کون سی خبر صحیح اور کون سی خبر غلط۔ اور حالات کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا،
کا مطالعہ کریں گے خدا کی قدرت نظر آئے گی، اسلام کی کرامت نظر آئے گی، اخبارات پڑھیں گے پیغمبر کی پیشین گوئیاں نظر آئیں گی۔ سبحان اللہ العظیم۔ چلیے میں بات کو ادھوری نہ کرتے ہوئے کہیں آپ بھول نہ جائیں یا میں بھول نہ جاؤں، ابھی دنیا کا سپر پاور ملک، خدا کی قدرت بتا رہا ہوں، مسلمانوں جاگ جاؤ، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، پیغمبر کے باتوں پر عمل کرو، اطاعت کرو، سنتوں پر چلو، اس رب کو ناراض نہ کرو جس کی طاقت سب سے بڑی ہے، اس نبی کو ناراض نہ کرو جس کے صدقے میں اللہ نے مجھے اور آپ کو پوری کائنات کو بنایا ہے، اس کی سنتوں کو نہ چھوڑو جس کی سنتوں پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی صحابہ والی عزت دینے کا آج بھی وعدہ کیے ہیں۔ اس قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑو، جو بڑی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ دیکھو دنیا کا سپر پاور ملک جو اپنی جھوٹی طاقت سے ساری دنیا کو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر میں آستہ اور عقیدت اور حقیقت کہہ رہا ہوں، کان کھول کر سنیں، امریکہ کی طاقت کو اگر کوئی بڑی طاقت مانتا ہے، مسلمان بطور خاص میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ ہمارے نگاہوں میں کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے نگاہوں میں ہمارے پاس کسی کی کوئی طاقت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہمارے پاس اگر کسی کی طاقت کا کوئی طاقت ہے ہمارے پاس تو وہ ہمارے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے۔ کسی کی طاقت سے نہ گھبراؤ، کسی کی طاقت سے نہ ڈرو۔ مسلمانوں، اگر ہمارے پاس ایمان مضبوط ہو گیا، نبی کی سنتیں آ گئی، قرآن والی زندگی آ گئی، شرک سے پاک ہو گئے، حلال ہماری زندگی میں ہو، حرام سے ہم بچیں، ہمارے سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں، میری سنتوں پر عمل کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی 4 دنیا کی بڑی نعمتیں عطا کریں گے۔ میری سنتوں پر عمل کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی 4 بڑی نعمتیں عطا کریں گے۔ کسے کسے ہونا وہ نعمتیں؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ او ماشاءاللہ، چھوڑے تو پاوا بھی اٹھائیں گے۔ عمل کرو پہلے، یہ کوئی ڈی مارٹ نہیں پیسہ لا کر نعمتیں لے کر چلے جاؤ، میٹرو نہیں آپ کارڈ لے کر آئے اور پیسہ بل پے کرے اور نعمتیں لے کر چلے جائے۔ یہ وہ مارٹ ہے، یہ وہ مال ہے، یہاں عمل لے کر آؤ، نعمتیں لے کر جاؤ، پیسہ نہیں۔ تمہارا پیسہ تمہیں مبارک، تمہاری دولت تمہیں مبارک، کروڑوں روپے رکھ کر بھی اللہ کی ایک نعمت کو پا نہیں سکتے۔ عمل لے کر آؤ، عمل وَاعْمَلُوا صَالِحًا، عمل لے کر آؤ، سنتوں پر عمل کرنے کا۔ میں بڑی گہری باتیں بتا رہا ہوں، خوش ہو جاؤ گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، اپنی زندگیوں پر افسوس کرو گے، نادم و شرمندہ ہو جاؤ گے، اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ اللہ، ہم کچھ نہ ہو کر بھی ایک نسبت رسول آپ ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ اگر عمل کا 10% ہمارے پاس آ جائے، 30% ہمارے پاس آ جائے، 30 و 40% ہمارے پاس آ جائے، تو پھر میرے دوستو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ عمل حاجی صاحب 2% بھی نہیں ہے، عمل نسبتوں سے بیڑا پار ہو رہا ہے۔ شریر بچہ، انتہا درجے پر شریر،
شرافت کا چھین تک نہیں، لیکن محلے کے بڑے توپ کا ہے، ایک نسبت ہے، اس کی تمام شرارتوں پر پردہ پڑ گیا، ہر کوئی چھوڑتا جا رہا ہے۔ فلاں کا بھی نے، فلاں کا بھی نے، چھوڑو، وہی حال ہے ہمارا۔ بنی اسرائیل کی شرارتیں کم تھی، ہماری شرارتیں ان کی شرارتوں کو اوورٹیک کر دی۔ قوم لوط کی بے حیائی کم تھی، ہماری بے حیائی قوم لوط کی بے حیائی سے بھی آگے بڑھ گئی۔ شعیب علیہ السلام کی امت میں ناپ تول کا حال تھا، اس سے بھی زیادہ حال ہمارا ہو گیا۔ کون سا ایسا گناہ، مجھے بتاؤ میرے سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، نوجوانوں، غیور مسلمانوں، کچھ تو اللہ تعالیٰ نے سلیم دیا ہوگا آپ کو، کچھ تو سوچ دی ہوگی آپ کو۔ اللہ رب العزت مجھے بتاؤ، ہمارے معاشرے میں کون سا گناہ نہیں پلتا، کون سی بے حیائی نہیں پلتی؟ کس کا منہ اتنا صاف ہے خدا کو پکارے تو فرشتے اتر جائے؟ کس کی راتیں اتنی پاک ہیں بتاؤ؟ کس کی جوانی تابناک و روشن ہے بتاؤ؟ ہمارے بچپن، ہماری جوانیاں، اللہ اکبر، ہماری شادیاں آنکھ اندھی ہو جاتی ہے، کان کچے ہو جاتے ہیں، ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں ہمارے اندر، رائی کے دانے کے برابر محبت نہیں ہمارے اندر، خوف نہیں۔ ایسا گناہ کرتے ہیں گویا کہ ہم کو مرنا نہیں ہے، ہماری جنازے نہیں اٹھیں گے، ہماری خبریں نہیں بنیں گی، ہمارے قبروں میں فرشتے نہیں آئیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں حاضری نہیں ہوگی ہماری۔ یہ تمام سوچوں کو سامنے رکھ کر ہم لوگ گناہ کرتے ہیں۔ مجھے حالات پر کہنے دو۔ قریب میں ایک نوجوان کا فون آیا، میاں بیوی، میرے بہت پرانے دوست، کافی سال پہلے کے، سال 1.5 سال 2 سال میں کبھی ایک مرتبہ فون آ جاتا ہے بوقت ضرورت۔ خیریت ہے حضرت؟ اللہ کا فضل ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے ابھی بہت دنوں کے بعد؟ قوم سے زیادہ مطلب ہی کوئی نہیں ہے، مطلب رہا تو فون کرتے سو۔ لاک ڈاؤن میں تو میری بیٹی 2 دن آتی تھی، فون تو نہیں آ رہی نا۔ دوسرے اوقات میں جب زمانہ اور حالات نارمل ہوتے ہیں نا، بزی فون میرا، لاک ڈاؤن میں تو بیٹری فل، مطلب ہی دنیا، مقصد اور مطلب رہا تو علماء یاد آتے، نہیں تو نہیں۔ خیر، محبت میں کچھ شکایت بھی چلتی ہے، چلتی نہیں چلتی ہے، محبت میں جائز ہے۔ دوستوں سے شکایت نہیں کریں گے تو کیا موٹے انکل سے شکایت کریں گے؟ کیا ہوا انکل، آریچ نہیں نا تمہیں بول کو؟ اللہ کرے کہ انہوں کہا ہی کہ وہاں رہے تو اچھا، نہیں ہے تو اچھا ہے، بولو رے آمین بابا۔ ڈر کی اگر آمین بولے بول کو تم نہ پکڑے تو تمہیں بولو دعا کون کرے کہ پہلے اسے پکڑو بول کو۔ عمل میں رد عمل، حضرت امام صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا بڑی بیوقوف ہو گئی ہے، سوال پر سوال نہیں اٹھاتی، جواب پر سوال اٹھاتی ہے۔ کیا ہے مجاہد؟
کیا, قطر نے بائیکاٹ کیا, عمان نے بائیکاٹ کیا, ہندوستان کے مختلف اسلامی ممالک نے بائیکاٹ کیا, مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا. تو پہلے یہ معلوم کرو کہ ان کے بائیکاٹ کرنے کی وجہ کیا ہے. یہ بائیکاٹ جو ہے نا, اسے ہمارے اردو اور عربی میں رد عمل کہتے ہیں, انگریزی میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. اس کی وجہ کیا, وجہ کیا؟ اس لیے کہ فرانس میں آج کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی سر چڑھ کر بول رہی ہے, اور مسلمان سب برداشت کر سکتا ہے, نبی کے شان کی گستاخی کسی صورت سے برداشت نہیں کر سکتا. نبی کے شان کی گستاخی کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا. ہمارا جو کچھ ہے وہ سب ہمارا نبی ہے. ہر حال میں آقا کی حرمت کو بچانا ہے. ساری دنیا کان کھول کر سن لے, مجھے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا. ہم تو ہماری نجات اور ہماری جنت کسے سمجھتے ہیں معلوم؟ ہمارے نبی کے نام پر مرنے کو ہم اپنی جنت سمجھتے ہیں. فرانس کیا, دنیا کا کوئی بھی ملک اگر میرے نبی کے شان میں گستاخی کرے گا, مسلمانوں کی محبت کو تم برداشت نہیں کر سکتے. کان کھول کے سن لے, چھپے چور کان کھول کر سن لو, اگر تم ہماری ماں کی گالی دے دو گے ہم تھوک کے گزر جائیں گے. ہمارے خاندان خود ہماری آبرو اور عزتوں پہ حملہ کریں گے, گزر جائیں گے. ہمارے خلاف ہر سازش کے لیے ہمارے اکاؤنٹ میں معافی ہے. کوئی ساری کہے تب بھی ہم معاف کر دیں گے, کوئی ساری نہ کہے تب بھی ہم معاف کر دیں گے. لیکن ہمارے نبی کے شان میں گستاخی ہو تو خود خدا کے دربار میں اس کے لیے معافی نہیں ہے تو ہم ہوتے کون؟ حضرت علامہ شاہ شف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, خدا کے شان میں گستاخی ہو جائے اللہ معاف کر دے, لیکن اللہ میرے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے, نبی کے شان میں گستاخی ہو اللہ کبھی اسے معاف نہیں کرتا. میں نے ایک مرتبہ کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا, بھول گئے ہوں گے آپ, پھر یاد کر لو. پورا مکہ مقام امن ہے, حرم 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 سمجھ رہے, سو رہے. جمعے میں اچھی نیند آتی نہیں, حرم. ایک مرتبہ حج کو گیا تو ایک سادہ سیدھا نوجوان بولا, حضرت تمہیں جوان میں سب مولوی صاحب بولتے ہیں حرام حرام, بول کو یہ مسجد کا نام ہی حرام ہے نا حضرت. مجھے خوشی ہوئی, کم سے کم اتنا تو سوچا نا گوگو. اتنی باریک چیزیں سوچنے میں نہیں آتے نا, سوچیا نا اللہ کا بندہ. میرے بھائی, حرام کا لفظ دو چیزوں پہ ہوتا ہے. ایک حرام اللہ کی ناپسندیدہ چیز کو بھی حرام کہتے ہیں, ایک حرمت والی چیز کو بھی حرام کہتے ہیں, عزت والی چیز کو بھی. پورا مکہ حرام
سینین وهذا البلد الامین، بلد امین، پھر اس میں بھی مسجد حرام اور زیادہ امن والی جگہ. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، قاتل بھی اگر مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا. اہل عرب کے نزدیک ماں کے قاتل سے زیادہ باپ کا قاتل بڑا گنہگار سمجھا جاتا ہے. اسی لیے مفسرین کرام نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا میں باپ کا قاتل بھی اگر مسجد حرام میں داخل ہو گیا تو پھر وہاں اسے پکڑیں گے نہیں، اس کے باہر آنے کا انتظار کریں گے. اللہ سب کو داخلہ نصیب فرمائے. دعائیں کرو کہ اللہ ہمارے ملک ہندوستان کے لیے حرم کے دروازے کھول دے. 1 سالی حج نہ کرنے کی وجہ سے آزمین مچھلی کی طرح اب تک تڑپ رہے ہیں. اگر اس مرتبہ بھی وہ قانون پاس ہو گیا جس کے بارے میں غور و فکر سعودی عرب کر رہا ہے تو پھر میرے دوستو حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے. حرم کے دروازے کھلنا چاہیے اور عرب کے بادشاہان کو، سربراہان مملکت کو عرب کے دروازے اور خصوصاً مکے اور مدینے کے دروازے کھولنے کی سخت ضرورت ہے. مسجد حرام میں بھی کعبۃ اللہ کے در و دیوار کا جو حصہ ہوتا ہے نا وہ اور زیادہ حرمت اور امن والا ہے. عظمت رسول پہ قربان ہو جاؤ، عظمت رسول پہ قربان ہو جاؤ. میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے نہیں خدا نے فرمایا، اس لیے کہ ان ہوا الا وحی یوحی، نبی کے زبان سے جو شریعت نکلتی ہے زبان نبی کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے. ان ہوا الا وحی یوحی، پیغمبر بغیر وحی کے کچھ کہتا نہیں. عمر آئے کہنے لگے یا رسول اللہ پردے کا حکم فرما دے. اللہ کے رسول نے فرمایا حکم تو میں بغیر خدا کے حکم کے دیتا نہیں. عمر آ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں منافقین، کافرین، مشرکین راستوں میں بانٹ جاتے ہیں، اسلام کی عزت کو چھیڑتے ہیں، جس میں آپ کی بیویاں ہماری مائیں بھی ہیں یا رسول اللہ، ہماری بیویاں آپ کی بیٹیاں بھی ہیں یا رسول اللہ، ذرا پردے کا حکم فرما دے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں عمر، بات تو اچھی ہے لیکن میں حکم اس وقت تک دیتا نہیں جب تک کہ اوپر سے حکم اترتا نہیں. حضرت عمر کے جذبات اللہ کے دربار میں قبول ہوئے تو آیت نازل ہو گئی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر تمہاری خواہش پوری ہو گئی، حکم پردہ نازل ہو گیا. حکم جو ہوتا ہے نا وہ خدا کا ہوتا ہے، زبان میرے آقا کی ہوتی ہے. قربان جاؤ عظمت رسول پر، قربان جاؤ عظمت رسول پر، قربان جاؤ عظمت رسول پر. اور دشمنان اسلام کان کھول کر سن لیں، دشمنان قرآن کان کھول کر سن لیں، دشمنان محمد کان کھول کر سن لے. ہمارے پیغمبر کی عزت اور ناموس پر ہم کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. میرے آقا نے کیا فرمایا؟
میرے شان میں گستاخی کرنے والا مسجد حرام کے باہر گستاخی کر کے اپنی جان بچانے کے لیے مسجد حرام میں داخل ہو کر کعبے کا غلاف بھی پکڑ لے، آقا نے فرمایا اسے نہ چھوڑو، وہاں سے پکڑ کر لا کر بھی اس کی جہنم کے گھاٹ اتارو، وہاں بھی وہ چھوڑا نہیں جائے گا، وہاں بھی جب وہاں نہیں چھوڑا جائے گا تو پھر فرانس کیسے چھوڑا جائے گا؟ مجھے اس بات کا افسوس ہے میرے دوستو، ایسی گستاخی ہمارے بنگلور میں بھی ہوئی، لیکن ہمارے نوجوانوں کے غلط جذبات اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی وجہ سے یہ مسئلہ ہی دوسرے رخ چلا گیا۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ گستاخی بنگلور میں ہو کہ فرانس میں ہو برابر، گستاخی ہندوستان میں ہو کہ گستاخی یورپی ممالک میں ہو، سب برابر۔ اگر وہاں خاکہ و کارٹون علیاذ باللہ بنایا گیا تو اس کی اشاعت یہاں بھی ہوئی، یہ کمینے نے کی، رذیل نے کی، ہزاروں مردوں کے بیٹے نے کی، غلیظ خون نے کی، غلیظ نسل کا نتیجے نے کیا، لیکن ہمارے نوجوانوں کی بے ہوشی، ہمارے نوجوانوں کے غلط جذبات اور علماء کا علماء کے ماتحت نہ رہنا اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی وجہ سے یہ مسئلہ کہیں کا کہاں چلے گیا، ورنہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے جذبات کو اور محبت کو یہاں بھی دکھا سکتے تھے۔ کبھی علماء کے آگے نہ بڑھو، نتیجے غلط ملیں گے، سزا ہم کو ملے گی۔ کبھی علماء سے آگے نہ جاؤ، میں نے کہا نہیں جب علماء بلائے تو پیچھے پلٹ کر نہ دیکھو، آ جاؤ، جب علماء کہہ دے کہ چلے جاؤ تو علماء کو بھی چھوڑ کر چلے جاؤ، یہ کہنے میں بھی کچھ راز ہوگا۔ نبی کے گستاخ کو جب حرم میں چھوڑا نہیں جاتا، ماں ماں ماں، رائٹ ماٹ، باپ 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 باپچ، مسلمان ہو تب بھی باپ، ہندو ہو تب بھی باپ، کرسچن ہو تب بھی باپ، مسلمان ہو تب بھی ماں، ہندو ہو تب بھی ماں، کرسچن ہو تب بھی ماں، اچھی ہو تب بھی ماں، بری ہو تب بھی ماں، باعزت ہو تب بھی ماں، بے عزت ہو تب بھی ماں، سب اپنی جگہ پر، استاد اپنی جگہ پر، شیخ اپنی جگہ پر، ماں اپنی جگہ پر، شوہر اپنی جگہ پر، بڑا اپنی جگہ پر، تمام کی عظمتیں ہم کو سروکار ہیں، لیکن یہ تمام کے تمام اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد۔ فرانس کا شہید عاشق رسول ٹیچر کو جہنم کے گھاٹ اتارا تو پھر کچھ غلط نہیں کیا، ٹیچر ہے۔ ابھی گزشتہ جمعہ ہمارے امیر شریعت شیخ الحدیث دارالعلوم سبیل الرشاد محتمم دارالعلوم تشریف لائے تھے، حضرت نے بڑی بہترین نصیحت کی، قرآن پڑھانے والا بھی استاد ہے، یہ فار ایپل بی فار بیٹ پڑھانے والا بھی استاد ہے، جہاں قرآن پڑھانے والے استاد کا ادب ہوگا، یہ فار ایپل بی فار بیٹ، آ ای ای او او مجھے بھی آتا کرنا، یہ پڑھانے والا بھی استاد ہے، رائٹ، لیکن یہی استاد ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کرے گا تو کیا استاد سمجھ کر چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے، چھوڑیں گے۔ ہر رشتے پر ہماری جان قربان، لیکن نبی کے نام پر ہر رشتہ قربان۔
ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں جب سے کلمہ پڑھا ہوں خبر میری اماں کو پہنچی ہے، میری اماں کھانا چھوڑ دی ہے، جب بھی میری اماں سے کہتا ہوں اماں کھا لے تو اماں کہتی ہے محمد کو چھوڑ کھانا کھا لوں گی۔ یا رسول اللہ 3 دن ہو چکے ہیں، کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ماں کو چھوڑ دے لیکن دامن میرا نہ چھوڑو، میری نسبت سے ماں کو چھوڑے گا جنت ملے گی، لیکن ماں کی نسبت سے مجھے چھوڑے گا مقدر میں جہنم بن جائے۔ حضرت عمر فاروق غالباً نبی کی محبت میں اپنے ماموں کو جہنم کے گھاٹ اتار دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، دوسرے نمبر کے مسلمان ہیں۔ کون؟ ابو بکر صدیق۔ پہلے نمبر حضرت ختیجہ، کیونکہ نبوت لے کر سیدھے گھر کو آئے تو کلمہ پڑھنے والی حضرت ختیجہ ہی تو تھی۔ بوڑھوں میں مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، تمام میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ۔ سبحان اللہ۔ نبوت کو سب سے پہلے دیکھی تو عورت نے دیکھی، کلمہ سب سے پہلے پڑھا تو عورت نے پڑھا، اقرار نبوت سب سے پہلے کی تو عورت نے کی۔ یہ شرف ہے عورت کو۔ بہت دیر کے بعد، کئی جنگوں کے بعد حضرت ابو بکر کے والد اسلام قبول کیے۔ صحابہ میں ابو بکر ہی ایک ایسے ہیں جن کا باپ بھی مسلمان، جس کا بیٹا بھی مسلمان، خود بھی مسلمان۔ ابو بکر کے ابا بھی مسلمان، ابو بکر بھی الحمدللہ مسلمان، ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر بھی مسلمان۔ ادھر ابو بکر کے والد جب اسلام قبول کر لیے، حضور کو بہت خوشی ہوئی، ابو بکر بھی خوش ہو گئے۔ ابو بکر اور ان کے والد بیٹھ کر دونوں آپس میں بات کر رہے تھے۔ ابو بکر کے والد نے کہا کہ بیٹے ابو بکر، وہ جنگ یاد ہے؟ کون سی ابا؟ اس میں تو محمد کے ساتھ آیا تھا، میں مخالفین کے ساتھ۔ ہاں، اتفاق سے تیرا میرا سامنا ہو گیا، یاد ہے؟ ہاں 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 یاد ہے۔ بیٹے ایسا وقت آ گیا، میں چاہتا تو میری تلوار سے تیرا سر تن سے جدا کر دیتا تھا، بیٹا سمجھ کر چھوڑ دیا۔ آج اگر تو زندہ ہے تو اللہ کے بعد یہ میرے وہ چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ ابو بکر نے کہا ابا کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ مار دیتے تو شہداء میں شامل ہو جاتا، لیکن ابا حضور خدا کا شکر ادا کرو کہ میرے تلوار کے سائے میں تم نہیں آئے۔ وہی مسئلہ الٹا ہوتا، میرے نبی کی محبت میں باپ نہ دیکھتا، موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ بات جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے نا، کوئی سودا، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سودا، کوئی کمپرومائز نہیں۔ ہر حال میں آقا کی حرمت کو بچانا ہے، ناموس رسالت پر سر تک بھی کٹانا ہے، سرکار کے قدموں میں دنیا کا خزانہ ہے،
یہ کہ میں ہی نہیں ان کا ہر کوئی دیوانہ ہے، یہ کہ میں ہی نہیں ان کا ہر کوئی دیوانہ ہے۔ بتا رہا تھا کیا؟ بائیکاٹ کر رہے تھے، بمڑیاں شروع ہو گئے۔ اظہار رائے کتے، سمجھو ذرا باریک باتاں بھی پیارو، تم نہ سمجھانے کی کوشش کرتے کرتے زمانہ ہم نہ بڈھا بولنے لگا ہے، تمہاری وجہ سے یہ خطاب مل رہا ہے۔ وہی سے کیمرے میں بھی داڑھی کا ایک بال کسی کی سفید دکھ گا، کتنا غور سے دیکھا رنگا منجے، دیکھو حضرت، پوچھ رہا ہے بندے کتنے سال حضرت تم نا؟ میں بولا میں دو چیزاں بولتا نہیں باقی سے بھی، ایک عمر میری قوم کے سامنے بولتا نہیں، ایک تنخواہ جورو کے سامنے بولتا نہیں۔ آج تک بیچاری کو معلوم نہیں میری کیا سیلری ہے، بول کو بولنا بھی نہیں، کمانا سو ہمیں حساب دینا سو ان کو، یہ کون سا روا ظلم، یہ محنت کر رہی سو ہمیں کیا کہو میڈم لے کیا ظلم ہے؟ ہمیں برابر نہیں رہے تو ایسے حالات گھروں میں پیدا ہوتے سو، ہمارے ہاتھوں میں بیڑی سگریٹ تماکو باٹل ڈبے آگے تو انہیں ہماری چک پوچھتی سو، ہمارے ہاتھوں میں صفائی رہ گئی تو میں پوچھا کی با میری عمر پوچھا، نہیں حضرت تمہاری داڑھی میں بال بھی سفید دکھ رہے تھے، وہ اب سفید دکھیں دو، کالا دکھیں دو، لال دکھیں دو، پیلا دکھیں دو، مجھے کون سی باپ شادی کرنا ہے، کون سا تیرے گھر کو آپ کو رشتہ پوچھنا ہے؟ سمجھو باریک باتیں سمجھو، اظہار رائے کہتے ملک کا جو بادشاہ ہوتا ہے نا، کسی بھی ملک کا، دنیا کے 180 یا 90 ملکوں میں سے ہر ملک کا وزیر اعظم ہو کے پریزیڈنٹ، سب کو میں کہنا چاہتا ہوں جب تم حکومت کرے تو مذہب کو سامنے رکھ کر حکومت نہیں کرنا، اپنے ملک اور ملک کے اندر رہنے والے تمام دھرموں کو سامنے رکھ کر حکومت کریں گے تو وہ ملک میں جینے کا مزہ جنت کے برابر آئے گا۔ ساری دنیا کے اندر ایک قانون بننا ہے، کوئی بھی کسی بھی دھرم کا کوئی آدمی دوسرے دھرم کے دیوی و دیوتاؤں اور اوتاروں صالحین اولیاء انبیاء کے خلاف میں کچھ نہ کہے، اگر کہے گا دہشت گرد کی جو سزا ہوگی، زانی کی جو سزا ہوگی، چور کی جو سزا ہوگی، ان تمام سزاؤں سے بڑی سزا اس کی ہوگی۔ یہ بل جب تک ساری دنیا والے مل کر نہیں بناتے تو ایک دوسرے کے دھرموں پر کیچڑ اچھالنے کا ماحول کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بات صحیح ہے؟ میں بھی ہو تو نہیں سکتا، پھر بھی ایگزامپل کہہ رہا ہوں، رام جی کے بارے میں کہہ دیا تو عرش کرو سولی چڑھاؤ۔ میں ہوتا کون ہوں؟ رام جی کی زندگی پر تبصرہ کرنے والا اور میرا خیال پیش کرنے والا۔
اگر دوسرے مذہب کے بڑے لوگوں پر اپنا خیال پیش کرنا بولے تو اچھا خیال ہی پیش کرنا، برا خیال نہیں پیش کرنا، کیونکہ ہر دھرم کا جو بڑا ہوتا نا انہیں اچھا ہی بولتا ہے، برا نہیں بولتا۔ گرو نانک معلوم سکھوں کے جو بڑے، انہوں نے ایک مرتبہ کہا اگر مجھے مدینے تک پہنچنے کا موقع مل گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری معراج ہو گئی۔ محمد کی معراج تو عرش تک پہنچنا ہے، میری معراج تو محمد کے قدموں تک پہنچنا ہے۔ یہ بڑے لوگوں کا ظرف ہوتا ہے جو کسی بھی دھرم کے کسی آدمی کو، بڑے آدمی کو برا اس کی اچھی ہی پیش کرتے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ تحکیم الاسلام میں لکھا ہے ہو سکتا ہے کہ رام جیسے شخصیات اپنے دور کے انبیاء میں سے گزرے ہو، کیونکہ حضور سے 1500 سال پہلے کا دور ہے۔ عیسیٰ علیہ بعض روایت میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے کا دور تھا رام جی کا۔ اب ساری دنیا میں ایک بات کیا ہے، اظہار خیال، ہمارا خیال پیش کرنا سکتے، ہمیں اس میں آزاد کرتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کیا بات؟ فرانس برباد ہوا سو یہ موضوع کو یہ بالکل اکلے کری، ہم نہ اجازت کرتے، ہمیں آزاد کرتے ہمارا خیال پیش کرنے کے لیے۔ میں اگر میرا اپنا خیال کسی کے بارے میں بولیا تو کوئی قصور نہیں کرتے، خیال پیش کرنے میں آزاد ہے۔ تو اماں کے بارے میں خیال پیش کرنا تھا، وہ کمینہ کہ میری اماں کی اتنے بوائے فرینڈ تھے نا، میں اس میں کس کا بیٹا بول کر تو سوچنا تھا، میرے نبی تک کہیں کو گیا۔ اظہار خیال تمہارے ماں، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے لیڈر گیڈر سب پر چلے گا، میرے نبی پر نہیں چلے گا۔ اظہار خیال سب پر چل سکتا ہے، میرے نبی پر نہیں چل سکتا۔ کیونکہ ہمارے خیالات جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں مقام محمد شروع ہوتا ہے۔ ہمارے خیالات جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوتا ہے۔ بیکار کی دنیا میں پیسے کر رہے ہیں، فرانس کو کیوں بائیکاٹ کر دیے، کیوں بائیکاٹ کر دیے؟ اس لیے بائیکاٹ کرے کہ ہمیں وہاں تک نہیں جا سکتے، جا سکتے تو ہمیں کیا کرتے وہ اللہ ہی بہتر جانتا۔ کیونکہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی، اگر اس کی غلطی پر اسے سزا دینا ہے تو اسے اسی لائن کی سزا دینا ہے، یہ اہم سزا۔ دولت کا اگر پجاری ہے اسے دولت سے نقصان پہنچاؤ اگر اس کی غلطی ہو، بولیا نہیں بولیا معلوم نہیں ہوئی، وہ عورت کی مثال بولے ہمیں پہنچاؤ۔ اور اللہ کا کرم، اسلامی ممالک اور سیکولر انسانوں نے مل کر جب فرانس کی اس غلطی کا بدلہ لینا چاہا اور وہاں کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا، 3-4 دن پہلے رپورٹ پہنچتی ہے 28 بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ تو میں نے کہا ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ کے ہوتا ہے کیا۔ پریزیڈنٹ آف فرانس کو اپنے جملے پر کم سے کم معافی مانگنا پڑے گا تاکہ اس کی ملک کی معیشت تو کم سے کم واپس آ جائے، ورنہ ایک وقت وہ آ جائے گا کہ فرانس بھیک مانگنے پر مجبور ہوگا۔ کیونکہ میرے نبی کے شان پہ گستاخی کرنے والوں کی تائید کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ چلیے ساری دنیا کا سپر پاور ملک، چھوڑوں گا نہیں اس ملک کو، کوئی ہماری نگاہ میں سپر پاور نہیں ہے،
ہو سکتا ہے کہ امریکہ آسٹریلیا کے لیے سپر پاور ملک ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ امریکہ نیوزی لینڈ کے لیے سپر پاور ملک ہو سکتا ہے، یہاں تک کہہ دوں کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس وقت سعودی عرب کے حکمران اور فرما رواؤں کے لیے سپر پاور ملک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت عرب کی حکومت بھی امریکہ کی غلام بن چکی ہے، اسی لیے میں نے عرب کو بھی شامل کر لیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عرب کے لیے سپر پاور ملک ہو سکتا ہے، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، فرانس، جرمن، جاپان، چائنا، ایسے ملکوں کے لیے سپر پاور ملک ہو سکتا ہے۔ کان کھول کر سن لیں کہ امریکہ نہ میرے ملک بھارت کے لیے سپر پاور ہو سکتا ہے، نہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے سپر پاور ہو سکتا ہے۔ ہمارے بھارت کی طاقت کیا معمولی طاقت تھی؟ 130 کروڑ ہی سو انسان ہم لگا ملک میں، مسلمانہ نہیں، پورے مل کر کتنے 130-35 کروڑ ہندوستانی واسی۔ خالی مودی انکل امریکہ سے ہندوستان تک کا رستہ بنا کر چھوڑ ڈالے تو بس کیا بھی نہیں سو، بس خالی ہم لگا جا کو امریکہ کے اوپر کودے تو مر جانا انہیں۔ کیا تلوار رہی تو بھی ایک مجمع گھس گیا تو کیا کرتا انہیں بھی ٹوٹا، اس کی تلوار بھی ٹوٹتی۔ امریکہ کی پاپولیشن کا ہمارے ملک کی پاپولیشن کیا؟ آج کل تو ہمارا ملک اتنا فارورڈ ہے، شادی سے پہلے بچے ہو رہی۔ مبارک ہو انکل، آپ کو نوازے اور پوتے بفور ہو رہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کسی بھی دھرم کی عزت شادی کے بعد بچے پیدا ہونے پر ہے، شادی سے پہلے نہیں۔ کسی بھی دھرم کی عزت شادی کے بعد بچے پیدا ہونے پر ہے، شادی سے پہلے نہیں۔ بہت شرمندہ ہوا، معذور ہوں میں کہ عنوان شروع کر رہا تھا، بات پھیلتی چلے گئی۔ اتنا تو ضرور کہوں گا، کہے بغیر نہیں اتروں گا، کیونکہ نتیجہ نکلنے سے پہلے ہمارے بزرگوں کی فراست تمہارے سامنے پیش کرنا ہے۔ وہ ملک جو سپر پاور کہہ رہا تھا، انکل اب نمستے ٹرمپ نہیں، بائے بائے ٹرمپ، نمستے ٹرمپ۔ کیا خدا کی قدرت ہے۔ چند دن پہلے الیکشن کے موقع اور الیکشن کے حالات چل رہے تھے، ٹرمپ نے کیا کہا؟ امریکہ سے مسلمانوں کو نکال دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جیسا بھی ہو میرا ہے، میرا بندہ جیسا بھی ہو میرا ہے، میرا کلمہ پڑھ رہا ہے، میرے محمد کا غلام ہے، مجھے منانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو میرے محمد کو منانے کے لیے محمد الرسول اللہ کہتا ہے۔ اسے نکالتے ہو اس کے رب کی زمین سے، اسے نکالتے ہو اس زمین سے جو زمین اس کے نبی کے قدموں کا صدقہ ہے۔ عرش نور محمد کو زمین میں اتارنا خدا کا مقصود نہ ہوتا تو خدا زمین ہی کو نہ بناتے۔ آئندہ جمعہ عرض کروں گا جو میرا ابتدا اور میری تمہید ہے، لیکن یہ بات ضرور سن لیں، عرش سے نور محمد کو، عرش سے نور محمد کو زمین میں اتارنا میرے رب کا مقصود و مقصد نہ ہوتا تو زمین نہ بناتا۔ اس محمد کی امت کو زمین کے اندر جگہ نہیں، جو بھی تاریخ میں ایمان والوں کو باہر کرنا چاہے اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد باہر کر دیا۔ غلامان محمد کو باہر کرنا چاہے بہت جلد باہر کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ ہمارا ملک بھارت اور ہندوستان ہو۔ NRC بولنے والے آج کہاں تھیں؟ ایڈریس نہیں ہے، نہیں، جو جہاں ہے ان کو وہیں رہنے دو،
پھر بھی میرے دوستو اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عزتوں سے نواز رہے ہیں۔ ذرا عمل کے میدان میں اتر گئے، بعد اللہ کی توفیق ملے گی تو پھر کیا ہوگا ہمارا، لیکن ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ایک نوجوان کا فون آیا تھا، وہ بھی مجھے یاد ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔